خطبہ منا سے متعلق گفتگو جاری ہے جو واقعہ کربلا سے 2 سال قبل منا میں دیا گیا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب استاد رحیم پور ازغدی۔ بہت مشکور ہوں۔ اب ہم سید الشہداء علیہ السلام کے خطبے کی مدد سے حضرت کے ہم اثر ممتاز افراد اور اشرافیہ کے کردار کو معین کرنے پر بات کریں گے، اور اس کا ہمارے زمانے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس بارے میں اہم نکات پر بھی بات ہوگی۔ ہم آپ کی گزارشات سننے کے لیے آمادہ ہیں، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی مقدس روح اور ان تمام شہداء کی پاک ارواح کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے رکاب میں ان کے مقصد کی خاطر جان دی، اور ان شہداء کی ارواح کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو امام حسین کے بعد اس راہ میں یعنی مقصد امام حسین پر شہید ہوتے آئے ہیں، اور آنے والے شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ خطبہ جس کے متعلق آپ نے کہا کہ عاشورہ سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، امیر شام کی حکومت کے عروج میں کہا گیا۔ 20 سال ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد امیر شام پوری اسلامی دنیا پر مطلق العنان حکمرانی کر رہا تھا۔ 10 سال امام حسین کے زمانے میں، اور پھر جب دشمنوں نے خارجیوں اور امام کے قریبی لوگوں کی مدد سے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد امیر شام کے 10 سالہ دور حکومت میں اسلامی محاذ کے کمانڈر سید الشہداء امام حسین تھے۔ البتہ ابھی مسلحانہ قیام کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کسی بھی صورت اس کا امکان نہیں تھا۔ تنازعات جاری تھے اور سب جانتے تھے کہ معاملات 2 سمتوں میں جا رہے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ حکومت والوں سے مختلف اور متضاد ہے، اور آہستہ آہستہ امیر شام 20 سال سے عالم اسلام پر مسلط ہے، اور پچھلے چند سالوں سے سوچ رہا ہے کہ یزید کو کس طرح اقتدار کی کرسی پر بٹھا دے۔ امیر شام جو خال المومنین یعنی مومنوں کا ماموں مشہور ہے، اور وہ مذہب کے ظاہر کا پاس کرتا ہے جبکہ پس پردہ سارے برے کام انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نجی محفل میں امیر المومنین امام علی کے قتل کی خبر سنتا ہے تو خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جہاں عمومی اور عوامی محفل ہے اور عام لوگ موجود ہیں، آنسو بہانے لگتا ہے۔ کہتا ہے، میں علی کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن وہ ایک عظیم انسان تھا، یعنی اظہار کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی انصاف پسند شخص ہوں۔ جب یزید کو لانا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ظواہر اسلام کا خیال نہیں رکھتا۔ بعد میں یزید کی زبان سے بھی ایسی ہی باتیں نکل جاتی ہیں۔ جب امام حسین کا سر اس کے سامنے لاتے ہیں، وہ اسلام کی بنیاد پر ہی عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے شعر میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ حقیقت میں پیغمبر ہی نہیں تھے، نہ کوئی وحی آئی نہ کچھ اور، انہوں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا اور سازش کے ذریعے یہ سارا نظام قائم کیا۔ یہ یزید کے الفاظ ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے یقینی انداز سے کہا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے، تو سب نے اس کی بات مان لی، ورنہ کون سا خدا، کیا خدا کسی سے بات کرتا ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرے؟ اس نے خلق کر دیا ہے، اس کے بعد اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر کیوں کر اس نے صرف تم سے بات کی، ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ یزید کہتا تھا یہ سب کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل کی مدد سے یعنی اسلام نامی کھیل کی مدد سے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اب ہم نے ان سے چھین لیا ہے، بالکل جاہلیت کے زمانے کی طرح، لیکن اس مرتبہ اسلام ہی نام پر ہے۔ اور خیر، اب وہ اقتدار مضبوط کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ امت کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں ایک عجیب ماحول بن چکا تھا۔ امام علی امیر المومنین کی شہادت کے بعد ان 20 سالوں میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو تقریباً 50 سال یعنی آدھی صدی گزر چکی ہے۔ اب اسلامی تحریک کی دوسری اور تیسری نسل موجود ہے۔ خواص اور اشرافیہ کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور سیاسی بھی نہیں ہیں،
جو لوگ کسی حد تک صحیح و سالم تھے، دنیا دار نہیں تھے، وہ مثال کے طور پر بیت اللہ الحرام کے مجاور بن گئے یا کسی کونے میں عبادتوں میں مشغول ہو گئے، گوشہ نشین۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سب بندیوں میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی اس جھمیلے میں پڑتے ہیں، اور ہم شرعی طور پر دراصل احتیاط برت رہے ہیں، یعنی مصلحت اپنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو دنیا دار اور بدعنوان ہو چکے تھے لیکن ظاہری اسلامی روایات کی پابندی کرتے تھے، یعنی وہی انقلابی و مجاہد ہیں ظاہر میں، لیکن حقیقت میں بدعنوان ہو گئے تھے۔ کیا ان کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں، وہی جنہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، کم سے کم 2 جنگیں جمل اور صفین میں۔ جو بزرگ آئے صحابہ تھے، بلکہ دونوں طرف صحابہ تھے، امیر المومنین امام علی کی طرف اور دوسری طرف بھی، طرفین کی طرف حافظان قرآن و قاریان قرآن بھی تھے، طرفین میں اسلامی مجاہدین، اگلے مورچوں میں لڑنے والے اور انقلابی تاریخی کردار کے حامل لوگ بھی تھے۔ جنگ جمل و صفین میں جتنے بھی افراد شامل تھے سب نامور لوگ تھے، ان میں سے کچھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غلط فہمی کا شکار تھے، کچھ سیاسی تجزیہ یا حقائق کو پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جبکہ کچھ بگڑے ہوئے تھے، یعنی کرپٹ تھے، یعنی وہ شخص جو 30 سال پہلے شوق شہادت رکھتا تھا، مجاہد، جنگجو، سادگی پسند، پرہیزگار، عوامی مزاج رکھنے والا، انقلابی اور اثار کرنے والا تھا، آج 30 سال بعد بدل گیا تھا، 30 سال پہلے والے نعروں کو نہیں مانتا تھا۔ یہاں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو 90 کی دہائی یا 14ویں صدی سے متعلق ہیں، جو لوگ 50-40 سال پہلے منظر عام پر تھے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ 70 یا 80 کی دہائیوں میں وہ نعرے انتہا پسندی اور بے معنی الفاظ تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ زندہ ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم انتہا پسند ہو گئے تھے۔ میں یہ باتیں انقلاب سے متعلق کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی حد تک ان کی مونچھیں گھی میں تر ہو گئی تھیں، ان کے ہاتھ مال لگ گیا تھا۔ گزشتہ زمانے میں بھی یہی سلسلہ تھا، ان میں سے بعض انقلابی تاریخ کے مالک ہیں، لیکن جب حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام اقتدار میں تھے، کربلا سے 20 سال پہلے، یہ لوگ اندھی دولت کے مالک بن چکے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کنیزیں اور غلاموں کی باتیں اور خزانوں سے بھرے گھر، مختلف شہروں میں کئی باغات اور بنگلے، ساحلوں پر ادھر ادھر بڑے بڑے گھر اور ہر طرح کا سامان، غرض یہ کہ عیاشی کا مکمل انتظام، اور انہوں نے ہر چیز کا جواز بنا رکھا تھا۔ جب یہ لوگ مرے تو ان میں سے بعض نے اپنے بچوں کے لیے اتنا سونا چھوڑا کہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی گردن کے برابر موٹائی تھی، اور اس سونے کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑی سے کاٹنا پڑا۔ خیر، ان کی جوانی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق اچھے الفاظ کہے تھے۔ اس وقت یہ پاک باز اور نیک لوگ تھے، 20 سال 30 سال بعد یہ لوگ بگڑ گئے۔ کچھ ایسے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ ناسمجھ تھے، لومڑی اور گدھے جیسے، دونوں طرح کے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، لومڑیاں گدھوں پر سواری کرتی ہیں، اور پھر ان گدھوں نے نہروان کی جنگ برپا کی، یعنی خوارج۔ یہ خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے سپاہی تھے۔ دشمن کی اس نفسیاتی جنگ کے خلاف ان میں تجزیاتی اور تحلیلی قوت نہیں تھی، یعنی امراض جیسا کوئی آیا، وہ ایک پیچیدگی کے ساتھ ماہر، چالاک افواہیں پھیلا دیتا تھا، 2 عدد تجزیے اس پر کرتا تھا۔ یہ لوگ جو امام علی کے ہمراہ شہید ہونے آئے تھے، ایک مرتبہ اچانک پلٹ گئے اور خود امام علی پر شک کرنے لگے، اور پھر آخرکار انہوں نے امام علی کو قتل کر ڈالا۔ آپ غور فرمائیے، معاملات بہت ملتے جلتے ہیں، تمام ادوار کے مسائل ایک جیسے ہیں، تاریخ عینی طور پر نہیں دہرائی جاتی، لیکن سنخی طور پر دہرائی جاتی ہے، یعنی معنی و مفہوم کے لحاظ سے۔ صرف لوگ بدل جاتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، مقاصد وہی، تقسیم بندیاں وہی، جواز وہی، اور آخر تک یہ سب کچھ یوں ہی رہے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سید الشہداء امام حسین کے زمانے میں حق و باطل اس قدر کھلا اور واضح تھا کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ سب کافر تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں، اور وہ بے دین ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بے شک سارے نمازی تھے، جی ہاں، حتیٰ سارے نمازی تھے اور باوضو آئے تھے۔ دیکھیے، سب کے سب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے،
ہر کوئی اپنے آپ کو تجزیہ نگار سمجھتا تھا۔ تمام اہل تشیع سے صرف چند درجن کے سوا کربلا میں باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ شیعہ بہت تھے، ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہے، معاملات اسی زمانے سے مخصوص نہیں ہیں۔ غیر شیعہ لوگ ائمہ علیہم السلام کو بے عنوان بلا فصل رہبر، قائد، پیشوا، جانشین بعد از پیغمبر نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات رہے ہیں۔ میں خطبہ مینا کے حالات بتاتا ہوں کہ امیر شام کی موت میں ابھی 1-2 سال باقی تھے کہ اس کے بعد یزید باقاعدہ مسند حکومت پر براجمان ہونے کو تیار ہو گیا۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام معاویہ کی خلافت کے ان تمام 20 سالوں میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ اسلامی حکومت دنیا کی سپر پاور تھی، دنیا کی سب سے بڑی سیاسی و عسکری طاقت تھی، کہ جو حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے زبردستی لے کر امیر شام کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، اور پھر یزید وغیرہ کے زیر تسلط آ گئی۔ اشرافیہ جو مینا میں سید الشہداء امام حسین کی تقریر کے مرکزی سامعین تھے، ان میں سے اکثر گمراہی کے راستے پر چل پڑے تھے، یا وہ ایک غیر سیاسی مذہب، ایک ایسا مذہب جس میں انصاف نہیں تھا، ایک ایسا مذہب جس میں عملی اخلاقی اصول نہیں ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اور اس معنی میں آج ہم سب مذہبی ہیں، مذہبی رسومات کی حد تک، نمود و نمائش کی حد تک، یعنی کافروں کی طرز پر زندگی گزارو لیکن مذہبی شکل و صورت اپنا لو، اپنی مذہبی رسومات کی حفاظت کرو، مذہبی نمود و نمائش کو باقی رکھو۔ ایسا ہو چکا تھا، تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ اس زمانے میں مکہ و مدینہ کے اندر بنو امیہ نے ایسا کام کیا تھا کہ وہاں بے حیائی اور جسم فروشی کے اڈے چل رہے تھے، وہی کام جو بن سلمان اور آل سعود دوبارہ کرنا شروع کر رہے ہیں، یعنی سارے مکہ و مدینہ شہر کو سیکولر بنا دیا گیا ہے، جو شہر اسلام کے مراکز تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دقیق مناسب جگہ کا اور صحیح وقت کا انتخاب کیا۔ کون سی جگہ ہے جہاں سارے عالم اسلام سے ایک بڑی تعداد آئے گی؟ اشرافیہ، ممتاز شخصیات، ارباب اختیار بھی آئیں گے، معروف شخصیات بھی آئیں گی۔ کون سی جگہ ہے جہاں یہ ایک محدود جگہ پر جیسے عرفات و مینا اور ایک مختصر وقت کے لیے سب مجبور ہوں کہ اکٹھا ہوں، ایک جگہ پر موجود ہوں؟ اور یہ عالم اسلام کا بہترین فورم، پلیٹ فارم مینا میں، جہاں ہر کوئی ایک مختصر وقت کے لیے ایک مخصوص جگہ پر موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کے خیمے میں پیغام بھجوایا، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے حاجیوں کے کیمپوں میں افراد کو بھیجا، خاص طور پر عراق و حجاز کے حاجیوں کو دعوت دی، جو معاشرے کی معروف ترین شخصیات تھی۔ ادھر ادھر جا کر پیغمبر اکرم کے صحابہ میں سے 200 کے قریب افراد جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور زندہ تھے، نیز تقریباً 500-600 تابعین امام حسین کے خیمہ میں اکٹھا ہوئے۔ تابعین صحابہ کرام کی دوسری نسل تھی، انہوں نے پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ لوگ اسلامی معاشرے کی بڑی شخصیات تھیں۔ ہمارے ہاں ان بچوں کی طرح جو مثال کے طور پر 70 و 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے یا 90 کی دہائی میں وہ انقلاب کے میدان میں اترے تھے، تقریباً دوسری نسل کے لوگ تابعین کہلاتے ہیں۔ مجموعی طور پر معاشرے کے اہم اور ممتاز لوگ اکٹھا ہوئے، جن کا مذہبی اور سیاسی رجحان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، حج کے لیے آئے ہیں۔ ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی مذہبی اور سیاسی رائے اہل بیت سے مختلف ہے۔ آپ نے غور کیا؟ سید الشہداء کا اولین اقدام یہ تھا کہ انہیں اپنے خیمے میں دعوت دیتے ہیں، کہا سب کو پیغام دے کے حسین ابن علی بہت اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ سید الشہداء کے خیمے میں شاید 1000 کے لگ بھگ لوگ اکٹھا ہوئے۔ یوں تھا کہ جیسے امام حسین نے مینا میں برات از مشرکین کا ایک اجلاس اپنے خیمے میں بلایا ہو۔ پہلا اعتراض جو بعض نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر کیا کہ جناب آپ کیوں حج کو سیاسی بنا رہے ہیں؟ ہر طرح سے دیندار لوگ اور مومنین عبادت کی خاطر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اب اگر حکومت امیر شام کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، ہم آئے ہیں کہ اپنی عبادات کو انجام دیں، ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور ثواب اکٹھا کریں، آخرت کا ذخیرہ جمع کریں۔ آپ نے کیوں سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ احکام و اخلاقی مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ساری تقریر ہی امام حسین کی سیاسی تھی اور در حقیقت کسی انقلاب کی دعوت دی جا رہی تھی۔
یہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا۔ ایک سوال تھا کہ مینا میں ہی کیوں؟ ایک مختصر وقت میں خاص جگہ پر لوگ قربانی کر رہے ہیں، یہاں حاجی بننے آئے ہیں، ایسے میں یہ سب کچھ اور وہ بھی یہاں۔ اور مزے کی بات ہے کہ 1-2 سال بعد جب عاشورہ کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جناب یہ حج ہے، کیا یہ مذاق تھا؟ آپ یہاں آئے ہیں اور ابھی عرفات و مینا کے مناسک اور قربانی وغیرہ کا وقت ہے تاکہ آپ حاجی بن سکیں، ایسے میں آپ سب سے الگ ہو جاتے ہیں، حج کو چھوڑ دیا، مناسک حج درمیان سے ہی ختم کر دیے، حج کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ یہاں دمبا قربان کریں اور ہم کربلا جا رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اسلام کی بقا کی خاطر قربان کریں۔ یعنی اس حج کو سید الشہداء نے سیاسی بنا دیا۔ حقیقت میں سیاسی تھا، دوسرے لوگ کسی اور راہ پر نکل گئے تھے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان پتھر کے جمرات کو پتھر مارے، اور امیر شام سب سے زیادہ زور سے مارتا تھا، یزید بھی انہیں کنکریاں مارتا تھا۔ یہ لوگ حج بھی ادا کرتے تھے، لیکن شیطانوں کی تجلی جو کہ یہاں حکمران تھے ان کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ، یعنی اللہ آپ کی عبادات قبول کرے، کہا کرتے تھے۔ ایک اور نقطہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک معاشرے کے تمام مسائل کے اصل ذمہ دار ارباب اختیار اور اہل حل و عقد، یعنی معروف لوگ، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے۔ دوسری طرف یعنی اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو حکومتی ذمہ داران اور اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف وہ عوام جو نہ مذہبی معلومات رکھتے ہیں اور نہ کوئی زیادہ سیاسی بصیرت کے حامل ہیں، ان کو اپنے اصلی دشمن قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ ان خاص لوگوں کے کھیل کا شکار ہوتے ہیں، ان کی نظریں انہی لوگوں کی طرف ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے اور عالم ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کے دعوے ہیں، ان کے مرید ہیں، وہ قبائل کے سرداروں میں سے ہیں، وہ علماء میں سے ہیں، عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یہ اشرافیاں ہیں، مشکل ان میں ہے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین کا ایک اور نقطہ۔ ان سب کو بلایا مینا کے میدان میں اور ان مقدس مراسم کے دوران فرمایا کہ میں واشگاف الفاظ میں تم لوگوں سے کہوں گا، اور امام حسین مکمل طور پر ماحول کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں لکیر کے دونوں طرف نہیں رہنے دوں گا۔ امام حسین ایک ایسی لکیر کھینچتے ہیں جس کا فیصلہ سب کو کرنا ہے، یا تو تم اس طرف جاؤ یا اس طرف آ جاؤ، دونوں طرف اسلام نہیں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا اسلام، امیر شام معاویہ کا اسلام، 2 مختلف اسلام ہیں۔ ایک یہ کہ سید الشہداء امام حسین نے عاشورہ اور کربلا کے واقعے سے 7 سال پہلے طوفانی دورجات کیے۔ شیعہ و سنی منابع میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے حکومتی مشینری کے خلاف کھلے الفاظ میں باتیں کی، ان کے پول کھولے، ان کی حقیقت کو عیاں کیا۔ امام حسین نے سب کو بتایا کہ یہ یزید کو برسر اقتدار لانا چاہتا ہے، اور یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو اس نے ہمارے ساتھ، یعنی میرے بھائی حسن ابن علی کے ساتھ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ جنگ بندی کے لیے کیا تھا۔ اس نے تسلیم کیا تھا کہ اپنی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہے گا، اس لیے کہ معاہدے میں امام حسن نے واضح کیا تھا ہم تمہیں امیر المومنین تسلیم نہیں کرتے، تم نے سازش کی ہے، دھوکے سے قابض ہوئے ہو، تم امیر المومنین نہیں ہو، اور تمہاری حکومت بھی دینی اور اسلامی حکومت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ مجاہد و انقلابی افراد اور امیر المومنین امام علی کے حامیوں کو، خاص طور پر وہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ میں شرکت کی ہے، انہیں قتل کرو، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لو اور ان پر بیجا سختی کرو۔ معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ کہ تمہیں حق حاصل نہ ہوگا کہ تم اپنے بعد حکومت کو وراثتی بنا دو یا بنی امیہ کو براجمان کر دو اس کے اوپر، اور اس حکومت کو سلطنت میں تبدیل کر دو۔ چوتھا یہ کہ تم ہمارے شہیدوں کے اہل خانہ کو معاوضے کی رقم ادا کرو گے، اور دیگر شرائط۔ ظاہر میں عسکری اعتبار سے یہ معاہدہ معاویہ کی فتح تھا، کیونکہ امام حسن کا محاذ ٹوٹ گیا تھا۔ امام حسن کے فوجیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیاوی حالت بہتر ہو جائے، لیکن ان کی دنیاوی حالت مزید خراب ہو گئی، یعنی ان کی معاشی حالت تباہ ہو گئی، سیاسی طور پر ذلیل و رسوا ہو گئے، ان پر ہر طرف سے دباؤ میں اضافہ ہو گیا، اور اپنے امام سے خیانت کی وہ الگ۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، امام حسن علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، تو سب سے پہلے معاویہ نے تمام معاہدوں کو توڑ ڈالا۔ یعنی جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے آ کر تقریر کی اور
امام حسن سے کیا ہوا وعدہ یعنی معاہدہ پھاڑ دیا اور کہا کام ختم ہو گیا، اب میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، میری سیاست غیر دینی ہے، میں اصولوں کا پابند نہیں ہوں۔ مختصر یہ کہ شاید وہ اسلامی دنیا کا پہلا باضابطہ سیکولر خلیفہ تھا۔ اس سے پہلے اور بھی تھے لیکن یہ واضح تھا۔ پھر ایک تو اس نے معاہدوں کو پورا نہیں کیا، اور دوسرا ابھی چند سال نہیں گزرے تھے کہ وہی لوگ جنہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی یعنی تسلیم ہو گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ ان کے دنیاوی حالات بہتر ہو جائیں گے، لہذا سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، معاشی مشکلات وغیرہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں گی، ہمیں آئندہ دھمکیاں بھی نہیں دی جائیں گی، جنگ بھی نہیں ہوگی، ہم پر پابندیاں بھی نہیں لگیں گی، اس قسم کی باتیں۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ کئی سال گزرنے کے باوجود ان کے حالات میں بہتری کے بجائے ابتری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آزادیاں حاصل تھیں چھن گئی ہیں، سیاسی آمریت آ گئی ہے، اور انہیں بار بار قدم قدم پر ذلیل کیا جا رہا تھا، تشدد ہونے لگا تھا، ایک عجیب صورتحال تھی، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ چنانچہ چند سالوں بعد ہی انہوں نے امام حسن اور امام حسین اور بعض دیگر علویوں کو پیغام بھیجنا شروع کر دیا کہ جناب اس واقعے میں ہم سے غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا، ہماری حالت پہلے تو بہت بہتر تھی لیکن ابھی بہت بری ہو چکی ہے۔ امام کو مقابلے کے لیے جو لوگ اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کی وجہ یہی دباؤ تھا جس سے وہ پریشان تھے۔ بالکل یہی دباؤ تھا، یعنی انہوں نے اسی لمحے سے منت سماجت کرنا شروع کر دی تھی۔ امام حسن اور امام حسین نے ان تمام لوگوں کو جو جواب دیا اس وقت جب آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ سے کہا بھی مقابلہ کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ نے ہماری ایک نہ سنی۔ اس وقت مقابلہ کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو گئی۔ خیر، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو انہیں سیاسی سمجھ دی ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت وہی کر رہی ہے، یعنی سید الشہداء امام حسین انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ اگلے کچھ سالوں میں امیر شام کی حکومت کا منصوبہ کچھ یوں دکھائی دے رہا ہے جو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ امیر شام کی آمریت اپنے عروج پر ہے، ثقافتی سازشیں پنپ رہی ہیں۔ معاویہ نے حدیث کی جعل سازی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، وہ بعض لوگوں کو پیسے دیتا تھا تاکہ وہ کہیں کہ ہم نے خود پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ فلاں فلاں شخص کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ اس وقت جن احادیث کی جعل سازی کی گئی وہ احادیث آج تک عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اختلاف کا باعث ہیں، ان حدیثوں نے آج تک الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ یعنی جو کچھ پیغمبر نے مثال کے طور پر امام علی، امام حسن، امام حسین کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے وہی باتیں دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی نقل کر ڈالی۔ جیسے کہ ایک حدیث بنائی گئی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا معاویہ تو منی وانا من معاویہ، یہ حدیث حقیقت میں کتابوں میں نقل اور درج ہے۔ ایک اور حدیث بنائی گئی اور فرمایا کہ معاویہ قیامت میں میرا داماد ہے اور محشر کا تابندہ ستارہ ہے۔ ایک اور حدیث بنائی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا اگر جبرائیل مجھ پر نازل نہ ہوتا تو میرے صحابہ میں سے فلاں شخص پر نازل ہوتا، یعنی مراد یہی۔ اور جب ایک لمبی مدت کے لیے وحی کا نزول نہیں ہوا تو میں خیال کرنے لگا کہ شاید وحی کا نزول اسی شخص پر شروع ہو چکا ہے۔ یہ احادیث بیان کر دی گئی ہیں اور پیغمبر اکرم سے منقول کر دی گئی ہیں۔ معاویہ نے مذہبی ثقافت کو بگاڑنے کے لیے اس معاملے میں بڑا کردار ادا کیا، تعریف کرنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ دین، قرآن اور پیغمبر اکرم کے متعلق مختلف طرح کے فہم پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بے نقاب کیا ہے۔ دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے بعد حج کے ثواب کا کیا ہوگا؟ کیا قرآن نہیں کہتا کہ اپنی جانوں کو خطروں میں نہ ڈالو؟ تو پھر آپ کیوں ہم سب کو خطرے میں دھکیل رہے ہیں؟ کیوں مسائل کو پیچیدہ کر رہے ہیں؟ حقیقت میں واقعہ کربلا کچھ سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مسئلہ عاشورہ کربلا میں اپنے عروج پر تھا در حقیقت، کہ جس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کیا گیا، لہذا یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ خطبے کی ابتدائی حصے میں سید الشہداء امام حسین ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ دوسرا کوئی بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ نقل ہوا ہے کہ جب امام حسین یہ تقریر کر رہے تھے، سامعین میں سے کچھ لوگ کانوں میں آوازیں پڑنے سے گھبرا رہے تھے، یعنی خیال کر رہے تھے کہ کہیں کل کو ہمارے لیے کوئی مقدمہ تیار نہ ہو جائے کہ ہم فلاں محفل میں بیٹھے تھے
یہ لوگ بھی اس جلسے میں شامل تھے جہاں حسین ابن علی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ طاغوت یعنی امیر شام، یہ غاصب عامر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم لوگ کیوں دوسری راہوں کی طرف بھاگ رہے ہو؟ کیوں کھیل تماشا کر رہے ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہو اور غیر جانبدار ہو، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو؟ پھر امام حسین نے کہا، لیکن آج میں اس مقدس مقام پر آپ تمام لوگوں کو ایک مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام حسین ان سے بعض سوالات پوچھتے ہیں جس میں وہ مجبور تھے کہ جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب میں تم ہاں اور نہ دونوں نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو دو راستوں پر لے آؤں گا، وہی سب کچھ جو آپ لوگ جانتے ہو۔ ایک مرتبہ میں یاد دلاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ جانتے تھے اور پھر بھی چپ سادے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا تم نہیں جانتے، اس میں تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو، تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جو آپ جانتے ہیں میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صاف و شفاف، یعنی ہر قسم کے تکلف کو بالائے طاق رکھ کر۔ میں تم لوگوں کو دین سے کھلواڑ نہیں کرنے دوں گا۔ حقیقت میں امام حسین ایک خندق کھود رہے تھے۔ وہ صحابہ و تابعین اور عالم اسلام کے ممتاز شخصیات کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب، اس کے بعد سے ہم اکٹھا نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، ہم سب آئے ہیں عرفات، مینا اور حج میں، ہم سب ایک ہی طرح کے دینی مناسک انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارا تعلق دو محاذوں سے ہے۔ میرے اور معاویہ کے درمیان کسی ایک کو ہر صورت انتخاب کرو۔ نہیں ہو سکتا کہ معاویہ بھی اسلام ہو اور میں بھی اسلام ہوں۔ خیر، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، میری باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، دونوں صورت میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ پر فرض عائد ہوتا ہے۔ دونوں صورت میں آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمیں ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو رد عمل دینا ہوگا، یا ہماری طرف آ جائیں یا ان کی طرف چلے جائیں، یا تو ہم سے مقابلہ کریں یا ان باطل گروہ سے مقابلہ کریں۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اسلام و انقلاب کی گاڑی سے لوگوں کو مت اتارو۔ جی ہاں، جو کوئی گاڑی میں ہے اور وہ اندر ہی رہنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی نیچے ہے تو اسے گاڑی میں سوار کریں۔ البتہ اگر کچھ لوگ ریل گاڑی کے راستے کو بدلنا چاہتے ہیں، پٹری پلٹنا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ ریل گاڑی کو کسی اور پٹری پر لے جائیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ انہیں لوکوموٹیو میں نہیں جانا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھے رہیں، لوکوموٹیو میں نہ جائیں، یعنی غیر جانبداری میں نہ جائیں، کنٹرول روم وغیرہ میں نہ جائیں۔ حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ شہری رہنا چاہتے ہیں تو ہو، کوئی حرج نہیں، حکومت ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، شہری کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، دوسروں کی طرح تم بھی شہری حقوق سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھیں، بعض لوگوں کو گاڑی سے نہ اتارو تو جناب وہ بعض لوگ خود ہی گاڑی سے اترے ہیں۔ جب کوئی اترتا ہے تو اسے زبردستی روک تو نہیں سکتے۔ ایک کہتا ہے کہ میں اس گاڑی کو نہیں مانتا، یہ گاڑی جس کا سربراہ امام حسین ہے اور اس کا راستہ یہ ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا۔ اور ایک ہے جو کہتا ہے کہ میں اس گاڑی کو نہیں مانتا کہ جس کا رہنما ڈرائیور معاویہ ہے اور وہ اسے لے کے چل رہا ہے، میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اب سے ہم سب ایک گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حکومت اور اسلامی خلافت کی جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی، نہیں ہو سکتا کہ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ معاویہ و یزید کے ہاتھ میں بھی رہے اور ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے۔ جب مجھے دیکھو تو کہو ہم آپ پر قربان جائیں۔ حسین کو دیکھتے ہی کہو واہ واہ، پیغمبر اکرم آپ کو چومتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کس قدر نورانی شخصیت ہیں۔ وہاں بیٹھے انہی اصحاب میں سے ایک شخص جو امام حسین سے کہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت آپ ہی کا حق ہے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا، وہ وحشی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے سر کو آپ کے جسم سے الگ کر رہے ہیں، آپ کیوں گھر والوں، عورتوں، بچوں کا ہمراہ لے جا رہے ہیں؟ گفتگو کے درمیان کہتا ہے، آپ کی داڑھی کس قدر خوبصورت ہے، کیا آپ نے رنگ لگایا ہے؟ کس قدر دیدہ زیب ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا،
جی ہاں، رنگ کیا ہے، لیکن گفتگو کسی اور موضوع پر تھی۔ وہ اچانک رونے لگا۔ امام حسین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی یہ خوبصورت داڑھی آپ کے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی، آپ نہ جائیے۔ اور یوں کچھ لوگ امام حسین کے پاس آ کر اس طرح کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ یا ہم اس گاڑی سے اتریں گے یا آپ۔ اس گاڑی کو لوکوموٹیو میں یعنی اسلام اور اسلامی حکومت پر یا معاویہ رہے گا یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اگلا نقطہ یہ کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ تکلف کے ساتھ یہ تقریر نہ سنو، پھر یہاں سے چلے جاؤ اور میری باتیں تم بھول جاؤ اور کہو الحمدللہ ہمیں تقریر سننے کا ثواب مل گیا تھا، ہم نے امام حسین کا احترام بھی کیا تھا۔ ان کے پہلو میں بیٹھے رہے۔ یہاں امام حسین ان کا گریبان پکڑتے ہیں، بہت دلچسپ ہے۔ ابھی آگے میں اس کی عبارت بھی پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدا و پیغمبر اکرم جو آپ کی گردن پر حق رکھتے ہیں اور وہ جو میں آپ پر حق رکھتا ہوں، آپ کو قسم دیتا ہوں اور اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب تم لوگ یہاں سے اپنے شہروں، علاقوں، قبیلوں میں واپس جاؤ تو جو کچھ میں نے یہاں کہا ہے لفظ بے لفظ، جملہ بہ جملہ لوگوں سے جا کر بیان کرو، پھر اس کے بعد اپنے راستے کو واضح کرو۔ اس کے بعد سے دو طرف نہیں کھیلا جا سکتا، اور اب اس گفتگو کے بعد سے دو طرف نہیں کھیلا جا سکتا۔ اب میں جو کچھ کہوں گا، جس کسی پر اعتماد کرتے ہو اسے لفظ بے لفظ بتا دینا۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر میں یہ سب کچھ نہ کہوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ اقدار گل تھڑ جائیں گی اور یہ باتیں آئندہ پھر کبھی سنی نہ جائیں، کہیں بھی نہ جائیں۔ لوگ کہیں کہ یہ تو خالی کھلی باتیں ہیں، جیسا کہ آج لوگ 60 کی دہائی کی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر آج میں آپ لوگوں سے اتمام حجت نہ کروں، اگر آپ لوگ ان باتوں کو اپنے علاقوں میں نہ پہنچائیں، اگرچہ اس میں آپ کے لیے خطرہ ضرور ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ہر طرف سے حق کو شکست ہو جائے اور پھر کبھی ان ظالموں کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہ یہ باتیں پرانی ہو جائیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ حالات معمول نہ بن جائیں اور خدا نہ کرے کہ لوگ اسی موجود سیاسی فضا کے لیے مذہبی جوازات کو ڈھونڈ نہ بیٹھیں، تراش نہ لیں اپنے لیے۔ پھر یہاں سے ان آیات کا ذکر شروع کرتے ہیں جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ دو نسلوں کے سامنے ان آیات کی تلاوتیں کرتے ہیں، پہلی نسل صحابہ اور دوسری نسل تابعین۔ دوسری نسل نے ان آیات کی شان نزول کو براہ راست نہیں سنا تھا کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ایک مرتبہ پھر علی ابن ابی طالب کا تعارف کرا دیں۔ آپ ملاحظہ کریں حکمرانوں نے کیا کر رکھا تھا۔ در حقیقت شہید اور جلاد کی جگہ بدل گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کربلا میں امام حسین کیوں بار بار کہتے تھے کہ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، میں فرزند رسول خدا ہوں۔ جب وہاں پر ہر کوئی آپ کو جانتا ہے تو ایسا کیوں؟ یہ تعارف کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلی بات یہ کہ حقیقت میں پروپیگنڈے کی فضا میں اکثر لوگ الجھے ہوئے تھے، یعنی نہیں پہچانتے تھے۔ جب واقعہ کربلا کے بعد قیدیوں کو شام لے جایا گیا، شام کے مسلمان لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ کسی جنگ کے قیدی ہیں۔ پوچھتے تھے کہ آپ کس کافر ملک سے قیدی بنے ہو؟ تو جواب میں اسیروں نے کہا کہ نحنو اسرا من آل محمد، ہم آل محمد کے خاندان سے ہیں اور قیدی ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اہل شام کہتے تھے ہم آج تک سمجھتے رہے ہیں کہ معاویہ و یزید اہل بیت ہیں، جو یہ مسلسل اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ ہم خیال کر رہے تھے کہ یہی اہل بیت کا حصہ ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ اصل میں اہل بیت آپ ہیں۔ تو فضا کچھ اس طرح کی تھی، پروپیگنڈا کچھ اس طرح کا تھا۔ پھر امام حسین ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد حاضرین سے پوچھتے ہیں ایسا تھا یا نہیں، یعنی ساتھ کے ساتھ تائید لیتے ہیں، پیغمبر نے یہ کہا تھا یا نہیں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم نے یہ سب آیتیں سنی ہیں، یہ سب احادیث سنی ہیں۔ تابعین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں تھے، لیکن ہم نے باوثوق لوگوں سے ایسا ہی سنا ہے۔ دو نسلوں کی موجودگی میں ایک ایک سے پوچھا اور اتمام حجت کیا، یہ تھا کہ نہیں تھا، یہ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ جان بوجھ کر کوئی اور راستہ اختیار تو نہیں کر رہے۔ پھر جب سب نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے، یہ باتیں جو آپ نے بیان کی یہ بالکل درست ہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر ہاں ہے تو پھر کیا؟
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ پیغمبر اکرم نے ابو سفیان اور اس بنو امیہ کے متعلق کیا کچھ کہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا ہمیں نہیں پہچانتے؟ ہم کون ہیں؟ کیا میرے بھائی حسن کو نہیں پہچانتے تھے؟ اپنے آپ کو انجان راستے پر لے جاتے ہو اور اپنے مذہب میں مصروف ہو گئے ہو، اپنے بنائے ہوئے مذہب میں، اور باہر کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ کچھ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کچھ جو آپ فرما رہے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن اتنی سختی نہ کریں، بہت سی اور حقیقتیں بھی ہیں۔ تو کیا ہر سچ کو کہہ دینا چاہیے؟ سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہر سچ کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی باتیں سچی ہیں، لیکن نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ چھوڑ دیں، اتنی سختی نہ کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ باتیں کہنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد امام حسین نے خطبے کا پہلا حصہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں اس کی عبارتیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ پھر امام حسین نے فرمایا، یہ طاغوت امیر شام جو خود کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ اسلام، عالم اسلام کا رہنما کہتا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو میں پہلی مرتبہ تمہیں دے رہا ہوں۔ سالوں سے آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، آل رسول کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر خود آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کو کس حال میں چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہے، آپ سمجھ چکے ہیں، آپ لوگ گواہ تھے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ آپ کسی اور سیارے سے نہیں آئے۔ میں ہر وہ بات جو آپ جانتے ہو وہی یاد دلا رہا ہوں، صرف تکرار کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ نہیں کہنے دوں گا کہ جی ہاں یہ بھی تھا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو انہی نتائج کا پابند کرنا چاہتا ہوں جو آپ قبول کرتے ہیں، جو آپ دیکھ چکے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سب سے کچھ سوال کروں گا اور مجھے تم سب سے جواب چاہیے۔ یہ کوئی رسمی سلسلہ نہیں، یعنی معمولی سلسلہ نہیں۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرو، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے جھٹلا دو، لیکن آپ کو میری تقریر کے بعد یہ کہنے کا حق ہرگز نہیں کہ یہ بھی سچ ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، نہ آپ کے بارے میں کچھ کہیں گے اور نہ ان کے لیے کوئی رائے قائم کریں گے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ اختلافات پیدا ہوں۔ در حقیقت ہم اس مشکل میں ہی نہیں پڑنا چاہتے، ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اختلاف پیدا ہو جائے، کیونکہ حقیقت میں ہمارے پہلے سے ہی اختلاف ہے، ہم ایک نہیں ہیں، دو الگ سلسلے ہیں۔ یہ وہی اسلام سے پہلے کا شرک ہے، قبل از اسلام کی جاہلیت ہے، لیکن اسلامی پردہ اور اسلام کے نام کے ساتھ ہے۔ آپ کی عقلیں آپ کی آنکھوں کے پیچھے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظاہری باتوں کا خیال رکھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، عبادات انجام دیتا ہے، پیغمبر کی زیارت کو جاتا ہے، مذہبی رسومات پر عمل کرتا ہے، آپ کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی ہیں، ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن یا امام جو کچھ آپ بتا رہے ہو یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ کچھ لوگ یہی باتیں آج امام حسین کی نسبت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عاشورہ کو سیاسی نہ بناؤ، ایک امام حسین کو ہمارے لیے چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے انس پیدا کریں۔ ہر چیز کو سیاسی بنا رہے ہو، کم سے کم کربلا کو تو سیاسی نہ بناؤ۔ ارے بیوقوف شخص، کربلا اور عاشور سارے کا سارا سیاسی معاملہ ہے، سارے کا سارا سیاسی قضیہ ہے، بیت اور حکومت کے مسئلے پر جنگ ہے۔ امام حسین علیہ السلام باشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ آئینہ احق بالخلافہ، واضح ہونا چاہیے کہ کون خلافت و حکومت کے لیے اہل ہے، ہم یا وہ۔ ہماری لڑائی اس مسئلے پر ہے، ہم حکومت کے اہل ہیں، تم نہیں، تمہیں حکومت کرنے کا حق نہیں، یہ تمہاری حکومت کا صرف نام ہے جو اسلامی ہے، حقیقت میں یہ وہی جاہلیت کی حکومت ہے۔ اسی طرح چوری کرتے ہو، اسی طرح غبن کرتے ہو، اسی طرح رشوت لیتے ہو، اسی طرح سے خیانت کرتے ہو، اسی طرح سے شراب پیتے ہو، اسی طرح سے اشرافیہ کی طرز پر زندگی گزارتے ہو، ہر کام کا مذہبی جواز ڈھونڈ لاتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کیا اس کا مطلب اقتدار حاصل کرنے کی خواہش رکھنا نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ اقتدار کس لیے چاہتے ہیں؟ دینی سیاست اور غیر دینی سیاست میں اس بات کا فرق ہے۔ سیاست کا مطلب اقتدار کی لڑائی ہے، لیکن اقتدار کس لیے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اقتدار ہمارے اپنے لیے ذاتی، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ طاقتور ہو جائیں، زیادہ مال و ثروت دولت اکٹھی کر لیں، اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار اس لیے چاہتے ہیں
تاکہ اس کے ذریعے ہم لڑ سکیں، لیکن توحید و انصاف کی راہ میں، عوام کی دنیاوی اور اخروی فائدوں کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت صالح ہو، تم چاہتے ہو کہ حکومت فاسد ہو، لہذا حکومت کے مسئلے پر ہماری تم سے لڑائی ہے۔ تمہارا اور ہمارا مقصد ایک نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف دنیا ہے اور ہمارا مقصد آخرت ہے۔ تمہارا مقصد صرف تسلط قائم کرنا ہے، ہمارا مقصد انصاف کا قیام ہے۔ تمہارا مقصد اپنے فائدے، تنخواہ، مفادات، اضافی تنخواہ اور بہت کچھ، ہمارا مقصد قومی مفادات، اسلامی مفادات کا حصول ہے۔ یہی باتیں اسی طرح اپنے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں، اب میں آپ سے سوالات کروں گا جن کا آپ ہر صورت میں جواب دیں گے، ہاں میں یا نہیں میں، یا میری تصدیق کریں یا مجھے جھٹلا دیں۔ ایسا نہ کہیں جی ہاں یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی اچھے ہیں اور وہ بھی برے نہیں۔ ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم اختلاف پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ باطل کی دو جہات ہیں، حق کے نہیں۔ امام فرماتے ہیں، تمہیں قسم دیتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تبادلہ خیالات نہیں کر رہا، کسی قسم کی تفریحی گفتگو نہیں ہے، میں آپ سے پوری وضاحت اور سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ سب کو قسم دیتا ہوں آپ پر خدا کے حق کی خاطر، وہ حق جو خدا آپ کی گردنوں پر رکھتا ہے، وہ حق جو رسول خدا آپ کی گردنوں پر رکھتے ہیں، میں آپ کو اس حق کی قسم دیتا ہوں کہ میری باتوں کو غور اور توجہ سے سنو، پھر ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے خلاف ہو جاؤ، درمیان میں کھڑے مت رہو، دو کرسیوں کے درمیان نہ بیٹھو۔ اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، اور اگر ہم صحیح نہیں کہہ رہے تو ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ ہمارے مخالفت میں، کیونکہ اس طرح ہم اسلام و مسلمین کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے تو اس طرح سے ہم اسلام و مسلمین کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا مت کہو کہ تم دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہو، یہ دو طرز فہم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا، وہ حق جو میں آپ پر رکھتا ہوں، آپ کی گردنوں پر رکھتا ہوں، اور وہ حق جو خدا آپ پر رکھتا ہے اس کے لیے تو وہ عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ میرا حق انصاف کے لیے ہے، ایک سیاسی حق ہے جس کی قسم دے رہا ہوں۔ فرمایا، میری باتوں کو غور سے سنو، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور تمہاری پہلی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہو جائے گی، اپنے شہروں میں واپس جاؤ گے۔ آپ کو خدا، رسول اور اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ میں یہاں آپ سے کہوں گا اس کا لفظ بے لفظ اپنے تمام لوگوں اور بزرگوں بڑوں سے ان کے سامنے پیش کرو، سب کو دعوت دو، جلسے کا اہتمام کرو، سب کو اکٹھا کرو، مظاہرے کرو، میٹنگ کرو، اور یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، آپ سے کہا، کہو کہ حسین نے یہ سب کچھ کہا ہے اور واضح کہا ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے، لفظ بے لفظ پوری توجہ سے، اور پھر اس بارے میں اپنی رائے بھی بیان کرو کہ ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ، ہماری راہیں الگ ہو جائیں گی۔ اپنے شہروں میں جن پر آپ کو اعتماد ہے، وہ لوگ جو جاسوس نہیں ہیں، حکومتی کارندے نہیں ہیں، سازشی نہیں ہیں، حکومت کے حمایتی نہیں ہیں، یا دو چہروں والے نہیں ہیں، ایسے لوگ جو کمزور ایمان ہیں اور باتیں انقلابی کرتے ہیں لیکن چھوٹی سی لالچ، کم قیمت پر بک جانے والے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، خیانت کر دیتے ہیں، انہیں ہرگز اپنے قریبیوں میں شامل نہ کرنا۔ اور جان لو، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کیا ضروری ہے کہ ساری باتیں کہی جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ضروری ہے کہ سب کچھ کھل کر کہا جائے، دو ٹوک کہا جائے۔ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ اگر اب یہ باتیں واضح طور پر آپ سے نہ کہوں اور آپ ایک واضح موقف اختیار نہ کریں تو یہ سلسلہ اور یہ پرچم پرانا ہو جائے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ اگر اب ہم نہ کہیں تو میرے بعد اور ہمارے بعد پھر کوئی ایسی باتیں کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ساری دنیا میں اسلام کی پہچان یہی امیر شام و یزید کا اسلام ہوگا، جیسا کہ آج تک ایسا ہی ہوا ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام دو ہیں، البتہ میری مراد شیعہ و سنی نہیں ہے، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا کہ شہدائے کربلا میں چند ایک سنی شہید بھی موجود تھے، یعنی اعتقادی و کلامی طور پر امام حسین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن نیز شہدائے کربلا میں دو شہید خوارج کے مسلک سے بھی تھے۔ ماضی میں وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ بھی لڑ چکے تھے۔ ایسے افراد بھی ہیں جو محاذ کے اس طرف سے اس طرف آئے، اور ایسے افراد بھی ہیں جو اس طرف سے محاذ کے اس طرف چلے گئے۔ ان 72 افراد کے علاوہ یہ 30 لوگ حکومتی یزیدی لشکر سے نکل کر
امام حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اپنا محاذ تبدیل کر لیا، جنگ کی اور شہید ہوئے ہیں، کیونکہ شہید ہونے والوں کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ ہے۔ ان میں سے 30 سپاہی مخالف محاذ یعنی یزیدی محاذ سے آخری وقتوں میں امام حسین کی طرف آ گئے تھے۔ اس طرف بھی کچھ تھے، عرض کر چکا ہوں کہ جیسے شمر، شبس ابن ربی وغیرہ، یہ لوگ 20 سال پہلے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور گزشتہ 20 سالوں میں بدل گئے، فاسد ہو گئے، امیر شام کے گروہ میں شامل ہو گئے، یزیدی فوج کے سپہ سالار بن گئے، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اب نہ کہوں اور وضاحت نہ کروں، عالم اسلام کے افکار کو 2 سمتوں کا نہ بتاؤں، 2 جہتوں کا نہ بتاؤں، 2 افکار کا نہ بتاؤں، آج واضح نہ ہو سکے کہ یہاں کے بعد سے تاریخ میں 2 راستے الگ الگ ہوں گے، آمیرانہ اسلام، لوٹ مار کا اسلام، فرقہ واریت کا اسلام، نسل پرستی کا اسلام، بیت المال لوٹنے والوں کا اسلام، کفر کے ساتھ ہم آہنگی اور ذلت آمیز زندگی کا اسلام، جہالت و خرافات کا اسلام، یعنی درکل اگر آج کے الفاظ میں کہیں تو امریکی اسلام، اور دوسری طرف توحید و عدالت کا اسلام، خالص اسلام جو اس طرف یا اس طرف تحریف کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام کوئی مایا حالت میں نہیں ہے کہ جسے کسی بھی شکل میں چاہیں بدل لیں، ہر فہم و تبصرے کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکے، ہر طرح کی غلطی اور ہر گناہ کے بعد اس پر ایک اسلامی نام رکھ دیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں اب بات واضح نہ کروں تو حق کا خاتمہ ہو جائے گا، عالم اسلام میں حق و سچائی کی ہمیشہ کے لیے شکست ہو جائے گی اور اسلام ایک کمزور ترین نظریہ بن جائے گا۔ پھر امام حسین نے آیت الہی کی تلاوت کی کہ خدا تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، پوری طرح سے پھیلا دے گا، خواہ کافر اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں دشمنوں میں اضافہ کریں گی، یہ باتیں خطرناک ہیں۔ اور پھر امام حسین نے ایک ایک کر کے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی قرآنی آیت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام سے کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے جب یہ آیات نازل ہوئیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ علی کی شان میں ہے۔ صحابہ نے جواب میں کہا جی ہاں۔ دوسری نسل والوں سے پوچھا کیا آپ نے ان احادیث کو سنا؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کیونکہ معاویہ نے رائے عامہ کو اس طرح بنا دیا تھا کہ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ میرا موازنہ معاویہ سے کرتے ہیں، وہ یعنی عوام، جبکہ امام علی اولین مسلمان ہیں اور معاویہ آخری مسلمان یا آخری مسلمانوں میں شامل ہے۔ وہ خود اور اس کا باپ منافقت کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ امام علی کہتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی صحیح کہہ رہے ہیں یا معاویہ، یعنی دیکھیے کہ انہوں نے رائے عامہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ انہوں نے عوامی سوچ، ذرائع ابلاغ کی فضا اور کرپٹ ممبروں کا کیسا ماحول بنا دیا کہ امام حسین دوبارہ یاد دلا رہے ہیں، مجبور ہیں کہ یاد دلائیں کہ بھائی یہ آیات امام علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، میرے بابا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عام طور پر یہ معاویہ اور ابو سفیان یہ آخر تک دشمن کے لشکر کا حصہ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آخر میں انہوں نے شہادتین کہی ہیں، وہ بھی سچائی کے ساتھ نہیں۔ امام علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ یہ معاویہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اسلام کو نہیں مانتا، یہ وہی اسلام سے پہلے والے لوگ ہیں، صرف اپنا نام و نشان بدل لیا ہے۔ لیکن یزید نے یہ سب کچھ کھلے عام کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے آیات کو پڑھا، تفسیر کی، تشریح کی اور پھر سوالات کرنے لگے۔ امام حسین نے پوچھا کہ آپ نے پیغمبر اکرم سے نہیں سنا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کے متعلق کیا کچھ کہا؟ ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا؟ ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان میں سے ہر ایک بات کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نے یہ سب کچھ سنا ہے، رسول خدا کی زبان مبارک سے سنا ہے اور ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ سنا ہے، یہ صحیح باتیں ہیں۔ دوسری نسل تابعین نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم ہم نے یہ باتیں ان لوگوں سے سنی ہیں جو 100% قابل اعتماد ہیں اور وہ صحابہ میں سے تھے۔ آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ہم ان کی لفظ بے لفظ تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ جناب استاد، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سید الشہداء کے جن معارف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہ حضرت کے محبین میں کس حد تک جانے پہچانے ہیں اور معاشرے کے دوسرے طبقوں کو ان کی پہچان کروانے میں ہم کس سطح تک کامیاب رہے ہیں؟ میری نظر میں آپ خود اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں۔
یعنی ہم خود اپنے اوپر اور اپنے آس پاس پر نگاہ ڈالیں۔ اس محبت و پاکیزگی کے ساتھ لوگ جو مجالس و عزاداری میں آتے ہیں، یہ قوم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات امام حسین علیہ السلام کے نام پر منعقد ہوتے ہیں، اور یہ عزاداری کے اجتماعات جو منعقد ہوتے ہیں دنیا میں بے مثال ہیں، اور ماہ سفر میں اربعین کے موقع پر یہ جو مشی کا اہتمام ہوتا ہے، نجف سے کربلا تک کا پیدل سفر ہوتا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا میڈیا یعنی اربعین کی مشی کو، ان پیدل چلنے والے کروڑوں لوگوں کے سفر کو سینسر کر رہا ہے؟ جی، اب ذرا آپ غور کریں کہ وہ میڈیا جو ایک جگہ کسی ایک کونے میں اگر 40-50 لوگ بھی جمع ہو جائیں اور کوئی ایک بات کہیں تو یہ 1000 مرتبہ دہراتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے پوری قوم یہی بات کر رہی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اب یہاں مشی اربعین میں 2-2.5 کروڑ کے قریب لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں۔ CNN، BBC، فلاں فلاں امریکی میڈیا، سارا میڈیا چپ سادھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان کے پٹھو میڈیا، ان کے غلام میڈیا دیگر ممالک کے، وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ہم میں سے ہی بات سے پوچھ لیں، وہی باتیں جو امام حسین نے اپنے خطبہ مینا یا بعض دوسری روایات میں بیان کی ہیں، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ ہیں جو انہی باتوں کو قبول کرتے ہیں، یعنی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یہی فرمائشات جو اس میں موجود ہیں۔ افسوس کہ میں پھر خطبہ مکمل نہیں کر سکا۔ پورا خطبہ بہت خوبصورت ہے لیکن نہیں ہو سکا، میں صرف مقدمے پر بات کر سکا ہوں۔ اب دیکھیے سید الشہداء کے کچھ جملے ہیں کہ ابھی اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ امام حسین نے یہ کیا کہا ہے بلکہ اس کا ترجمہ بیان کروں تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ موجودہ رائج شیعہ منطق ایک اسلامی منطق سے مختلف ہے، یعنی جذبہ اور محبت ہے لیکن شعور نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم محب اہل بیت تو ہیں لیکن شیعان اہل بیت نہیں ہیں، یعنی کچھ ان باتوں میں سے۔ میں نے ایک بار 70 کی دہائی میں بعض جگہوں پر وہی باتیں کہی تھیں جو امام خمینی نے کہی تھیں۔ میں نے نہیں بتایا کہ یہ امام خمینی کی باتیں ہیں۔ 70 کی دہائی میں کئی بار ہم یونیورسٹیوں کا، کالجوں میں، ادھر ادھر مختلف جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں ہمیں پروگرام منتظمین کی کئی طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے کہ یہ باتیں اسلام کے خلاف ہیں، یہ نظام کے خلاف ہیں، یہ نظام کو کمزور کرنا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی بات کہہ چکتے ہوتے تو میں کہتا کہ یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ جو کسی قدر زیادہ انسان تھے وہ کہتے ہیں نہیں جانتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ تو واقعی معاویہ جیسے کردار کے بہت سے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا مغفرت کرے امام خمینی کی، لیکن امام خمینی 60 کی دہائی میں تھے، لہذا اس وقت جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس وقت کے لیے تھا۔ خدا ان کی مغفرت کرے، خدا آپ کے مرنے والوں پر بھی رحم کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن کیا ہم ساری زندگی انہی کی باتوں کو دہراتے رہیں گے؟ دلچسپ بات یہ کہ ان لوگوں نے ان 40 سالوں میں حکومت اور اسلامی جمہوریہ کا مال سب سے زیادہ کھایا ہے۔ جہاں کہیں انہیں قربانی دینی چاہیے تھی، ان میں سے بہت سو نے کہیں بھی کچھ بھی خرچ نہیں کیا، نہ جنگ میں، نہ انقلاب میں، نہ مختلف گروہوں کے ساتھ لڑائی میں، نہ عالمی دباؤ میں، اور نہ اس مخالفت میں جو ابھی ہے۔ اور دلچسپ یہ کہ میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، پچھلے 30-40 سالوں سے حکومت کے خزانوں سے کھا بھی رہے ہیں، اسی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مغرب پرست اور سیکولر نظریات کے حامی بھی ہیں، خواہ وہ عالم دین ہیں یا یونیورسٹی کا طالب علم یا روشن فکر نظریاتی پروفیسر۔ کچھ وزیر تھے، مشیر تھے، اعلیٰ مقام و منصب پر فائز تھے، شاید ان میں سے کچھ آج بھی اہم ذمہ داریوں پر فائز ہوں گے۔ ان میں سے بعض جو زیادہ مذہبی اور نام نہاد پرہیزگار ہیں، ان کا جھکاؤ اسی ثقافت کی طرف ہو جاتا ہے جس سے امام حسین منع کرتے ہیں، یعنی انہی لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیا ہیں، ہم کیوں اپنے دشمنوں میں اضافہ کرتے ہیں، خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، خطرات کو گھیر کر لاتے ہیں۔ آ جائیں، تسلیم ہو جائیں، اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے کہ امام حسین اپنے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جب امام حسین شہید ہو گئے تو کہنے لگے، دیکھا ہم نے کہا تھا نا، وہ اپنے سے بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کہا حسین کی غلطی اس کی اپنی غلطی تھی،
اس نے اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈالا۔ جب آپ جانتے تھے کہ قتل کر دیے جائیں گے اور ہم نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا، خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی تھی، تو پھر لڑنے کیوں گئے؟ کیوں تکلیفوں کے گڑھے میں کود پڑے؟ ان کا خیال تھا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اس وقت ہم میں سے بہت سے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم امام حسین کی منطق کو بالکل نہیں جانتے۔ اگر ہمیں بتائی جائے تو ہم اس کا 100% انکار کر دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، یا شاید تسلیم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے قابل ہضم نہیں۔ انہی آیات و روایات سے مختلف مثالیں، حکومتی، خاندانی، سماجی، اخلاقی، سیاسی، میں بیان کر سکتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی بے شمار روایت و احادیث بیان کروں گا۔ اگر آپ انہیں بعض لوگوں کے سامنے ذکر کریں جو اپنے آپ کو مومن و امام حسین کے چاہنے والے سمجھتے ہیں اور شمار کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایمانداری کے ساتھ چاہنے والے ہوں، لیکن اگر آپ یہ باتیں کہیں اور یہ نہ بتائیں کہ کس نے کہا ہے، وہ سختی کے ساتھ ڈٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ امام حسین کے چاہنے والے تھے، کسی کو امام حسین سے بغض نہیں تھا، جی ہاں، لیکن ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جناب استاد، بعض لوگ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ قیام سید الشہداء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا ہے، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب ہونا آپ کے لیے حالات کا سازگار ہونے کی بنا پر ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ بعض کے نزدیک اس قیام کا فائدہ نہیں تھا، تو پھر بھی کیوں امام نے قیام کیا جس قیام کی شرائط فراہم نہ تھیں؟ دیکھیے، کیا حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا کوئی اثر نہیں تھا؟ یہ کیسا بے اثر اور بے سود ہونا ہے کہ آج بھی دنیا میں حکومتوں کو تختہ کربلا الٹ دیتی ہے۔ بے شک امام حسین کا قیام بے مثال ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ ساتھ نہ دینے کے لیے عذر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ امام حسین سے کہا کرتے تھے، جناب، نہیں عن المنکر کا اثر ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اقدام کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کے کچھ درجن لوگوں کو کسی صحرا میں مار دیا جائے گا جس کا کہیں کوئی اثر نہ ہوگا، اس لیے یہ اقدام ہم پر واجب نہیں ہے، آپ بھی ایسا نہ کریں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ میں سید الشہداء امام حسین کے قیام کے اثرات نہیں ہوئے؟ کیا تاریخ بشریت اور تاریخ عالم میں عاشورہ سے زیادہ مؤثر کوئی واقعہ ہے؟ یہ کیسا بے اثر واقعہ تھا؟ آج 2 کروڑ یا 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع تاریخ عالم بشریت کا ریکارڈ بن چکا ہے۔ شاہ ایران کو امام حسین نے گرایا، صدام کو امام حسین نے گرایا، اسرائیل کو جنوبی لبنان میں غزہ میں امام حسین نے ذلت کے ساتھ شکست سے دوچار کیا، امریکہ کو خطے سے باہر امام حسین نے پھینکا ہے، تکفیریوں کو شکست امام حسین نے دی ہے۔ یہ سب کچھ کربلا کے اثرات ہیں۔ کچھ کے نزدیک تاثیر یہ ہے کہ جو ہی میں کہوں ٹوٹ جا تو وہ چیز ٹوٹ جائے، اگر ایسا نہ ہو اور میرے لیے کوئی مشکل بن رہی ہو تو اس میں تاثیر کا گمان نہیں ہے، لہٰذا ہمارا کوئی فریضہ نہیں۔ مختصراً ایک بات عرض کروں کہ ان 2 قسم کے مذہبی گروہوں میں فرق کو اگر سمجھنا چاہو کہ کیا ہے، ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو عرض کروں کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم میں اصول و فقہ کے مباحث میں ایک چیز واجب کا مقدمہ ہے اور ایک چیز وجوب کا مقدمہ ہے، یعنی ایک چیز جو اصل فریضے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ ضروری شرط پائی جائے تو فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اگر وہ شرط نہ ہو تو فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ اب ایک چیز ہے کہ اصل فریضے کے لیے ضروری نہیں، اس کی شرط نہیں۔ مثال دیتا ہوں، اصطلاحات بیان نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو مقدمہ ہے، وضو کرو گے تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ استطاعت مقدمہ و شرط ہے، اس کے لیے حج کے لیے۔ اب ان 2 کے درمیان کیا فرق ہے؟ استطاعت وجوب حج کے لیے شرط ہے، یعنی اگر آپ مستطیع ہو گئے، آپ کے معاشی حالات اچھے ہو گئے تو آپ کے لیے حج واجب ہو جائے گا، لہذا جاؤ حج کرو۔ لیکن آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں مستطیع بنیں اور حج پر جانے کے لیے مستطیع بننے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ پر حج واجب ہو جائے۔ اگر مستطیع ہو گئے تو حج واجب ہے، لہذا اس کا مقدمہ حصول واجب نہیں ہے۔ اگر خود بخود حاصل ہو گیا تو حج کا وجوب آئے گا، لیکن وضو کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ وضو مجھ تک آ جائے اور خود بخود وضو انجام پا جائے۔ نہیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اٹھیں، جائیں اور وضو کریں تاکہ بعد میں آپ نماز پڑھ سکیں۔
وضو خود بخود نہیں آئے گا، ممکن ہے خود بخود چلا جائے لیکن خود بخود آئے گا نہیں۔ یہ ایسے گروہ ہیں جہاں کہیں ان کے لیے خطرہ ہو آگے نہیں بڑھتے، جیسے وضو کا خود آنا، یعنی اگر وضو آ گیا تو ہم نماز پڑھیں گے، اگر نہ آیا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ واجب نہیں ہے۔ سیاسی سماجی انفاق کی ذمہ داریوں کو اسی قسم میں شمار کرتے ہیں، اگر ذمہ داری خود نہ آئے تو وہ نہیں ہے۔ جبکہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں شرط اور فریضے کے درمیان وضو اور نماز والا تعلق ہے یا استطاعت اور حج والا تعلق ہے، جبکہ فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شرط اور فریضے کے درمیان وضو اور نماز والا تعلق ہے یا استطاعت اور حج والا تعلق ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے تاکہ خطبہ منا جس کا ذکر ہوا اس میں خواص، سیاسی رہنماؤں اور افسران سے جو خطاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں۔